بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اس سلسلے کی دو اور تقریریں رہ جاتی ہیں. بشرط توفیق الہی کوشش کی جائے گی کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں اور خلاصہ کلام سامعین کے ذہن نشین ہو جائے. آج وہی عنوان رسالت ہے. اس 8ویں تقریر میں مجھے اجازت دیجیے چند لمحات اس طرح سے صرف کروں کہ وہ حضرات کہ جنہوں نے شاید پہلی دوسری تیسری تقریروں کو میری نہ سنا ہو ان کے یہ امر ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ پہلے ہمارے ماہران تعلیم نے ایک عنوان کا اعلان کیا تھا اسلامیات کے نام سے. بعد میں اس کو اسلامک آئیڈیالوجی کی اصطلاح سے بدل دیا گیا. ظاہر ہے انگریزی کی آمیزش کے بعد کچھ لفظ میں ثقل پیدا ہوتا ہے اور اس ثقل کو جامعہ کراچی ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک فلسفیانہ طریقہ فکر اس عنوان کے تحت آ سکے. چنانچہ اس کتاب کا مقدمہ جس بلند مرتبے سے لکھا گیا اس میں یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ہم بلا اختلاف مذہب و ملت گفتگو کریں گے اور کوئی تفریق نہیں پیدا ہوگی عقائد میں افکار میں مختلف فرق اسلامی کے. اس کے بعد یہ کتاب شروع ہوئی. اس کتاب میں چونکہ لکھنے والے ایک ہی موضوع پر ایک ہی عنوان پر لکھنے والے 5-7 ہیں اور خود مرتب نے یہ لکھ دیا ترتیب دینے والے نے کہ میں مختلف کتابوں کا اقتباس اس عنوان کے تحت پیش کر رہا ہوں. تو اس اقتباس کیا جانے کے بعد
اس میں کوئی شک نہیں کہ مضمون کی حد تک مرتب کی تو کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو سلسلہ فکر بدل گیا، دوسرے اکثر مقامات پر فکر غیر مربوط ہو گئی۔ لیکن اس کتاب کے گہرے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ کتاب کا مقصد حاصل نہ ہو سکا، کتاب لکھنے کا مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ اس عنوان پر تقریر کرنے کی ضرورت یوں آئی ہوئی کہ ہم اس سبجیکٹ کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اس موضوع کو نہایت مہم سمجھتے ہیں۔ اسلام اور اسلام کے تعلق سے ہر وہ کتاب جو لکھی جائے گی وہ ہمارے سر آنکھوں پر سخت ضرورت ہے۔ دنیا کے لیے، خصوصاً تعلیم پانے والوں کے لیے بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ وہ اسلامیات یا اسلامک آئیڈیالوجی پر کچھ سمجھیں، اور یہاں تک اس کی اہمیت ہے کہ فقط اس کو ایک علیحدہ سبجیکٹ بنا کے نہ رکھیں کہ اسلامیات کے عنوان پہ ہم ایک کتاب لکھیں گے، نہیں، آپ جو بھی کتاب لکھیں وہ اسلامیات کے اصول کے پیش نظر لکھیں، وہ جبر و مقابلہ ہو، تاریخ ہو، میتھمیٹکس ہو، وہ طبیعیات ہو، کیمیا ہو، علم طبقات الارض ہو، باٹنی ہو، بایولوجی ہو، زوالوجی ہو، کوئی علم آپ اسلامی نقطہ نگاہ کو پیش نظر رکھ کے اس علم کو پیش کریں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب قرآن پر آپ کا علم اتنا اچھا ہو کہ آپ ہر علم کے لیے ایک محرک آیت قرآن سے نکال سکیں، اور اس آیت سے آپ آغاز کریں اور یہ بتلائیں کہ مسلمانوں کی فکر یہ ہے، علم طبقات الارض مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے، ان کی فکر یہ ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہے، ریاضیات جبر و مقابلہ مسلمانوں کے لیے محرکات قرآن میں یہ ہے، مسلمانوں نے یہ کیا، اب علم کی صورت یہ ہے۔ یعنی آپ اتنا اپنے دل و دماغ کو متاثر کر دیں اس سبجیکٹ سے کہ یہ سبجیکٹ فقط ایک علیحدہ عنوان بن کر ایک کتاب کی نظر نہ ہو جائے، بلکہ آپ کا ہر صیغہ تعلیم اسلامیات سے متاثر ہوتا رہے۔ یہ گفتگو میں اس لیے مہم سمجھتا تھا کہ اسلام فقط وہی دین نہیں ہے جو مکے کی 12 برس کی زندگی اور مدینے کی 11 برس کی زندگی میں پھیلا، جس کا زمانے تبلیغ کل 23 سال نہیں ہے، اس پہ صدیاں گزر گئیں تبلیغ کرتے کرتے، ہزاروں برس گزر گئے، اس لیے ہر نبی کا دین اسلام رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام سے جب آپ نے کتاب شروع کی کہ اللہ کی عندیت میں جب دین اسلام ہے، تو پہلے چیپٹرز تو یوں جانے چاہیے تھے، آدم کا اسلام، نوح کا اسلام، ابراہیم کا اسلام، یوسف و یعقوب کا اسلام، موسیٰ و عیسیٰ کا اسلام، ان کے افکار، یعنی آپ قصص الانبیاء سے نہ لیتے حوالے، قرآن میں کچھ کم حوالے ہیں، قرآن کچھ کم آپ کی رہبری کرتا ہے انبیاء کے متعلق، مگر ہوا یہ ہے کہ انبیاء کے متعلق کوئی گفتگو اسلامیات کی اس کتاب میں نہیں ہوئی۔ گویا انبیاء کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، فقط اسلام سے تعلق ہے خاتم النبیین کا، یہ فکر غلط ہے۔ اسلام دین مسلسل ہے، جب سے دین ہے اسلام ہے۔ ابراہیم کی دعا ہے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، پروردگار ہم باپ بیٹے دونوں کو مسلمان بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری ذریت میں ایک امت مسلمہ ہمیشہ رہے، وَابْعَثْ فِيهِمْ، ان میں رسول کو مبعوث کر، پہلے امت مسلمہ ہو، ان میں ایک نبی کو مبعوث کر۔ حضرت نوح کے لیے کہا کہ وہ مسلم تھے، حضرت موسیٰ کے تسلیم کے واقعات قرآن نے بتلائے، انبیاء کی گفتگو آئی۔ میں اس چیپٹر پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اگر یہ چیپٹر ہوتا انبیاء کے اسلام کا
تو رسالت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی، اس لیے کہ توریت نے جو تصور رسولوں کا پیش کیا ہے وہ اتنا ناپاک تصور، اتنا روح فرسا تصور ہے کہ اس کے متعلق امیر المومنین نے کہا کہ اگر توریت پڑھ کر کوئی انبیاء کا حال ہم کو سنائے گا تو اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ انبیاء کی چوری کے قصے، انبیاء کے زنا کے قصے، انبیاء کی خیانت کے قصے، انبیاء کی شراب خوری کے قصے اس توریت میں۔ تو چونکہ ہم اس مسخ شدہ کتاب کو اپنی اصلی حالت پر نہیں پاتے، اس لیے ہم روداد انبیاء توریت سے نہیں لیتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی باتیں وہی جو قرآن بتلائے۔ لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے انبیاء کا جو انتخاب کیا علم کی وجہ سے، ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ پھر اس شان کے ساتھ کہ لقد ارسلنا رسلنا تترا، اور پھر ہم نے رسول بھیجے تو لگاتار کہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے ہدایت کا، اور پھر وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اپنے قول کو وصل دے دیا تاکہ یہ مقام تذکر پر آئے۔ وصل قول بھی، ارسال رسول میں تسلسل بھی، اور وہ رسول جو امین تھے اللہ کی طرف سے نوع انسانی کے، ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، امانت دار تھے، بندوں کو ایک راہ دکھلانے کے لیے یہ آئے تھے، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ تو یہ بڑی کمزوری تھی کہ انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور اگر یہ کتاب انبیاء کے تذکرے سے شروع ہوتی تو خدا گواہ ہے کہ سب سے پہلے ایک فلیش ہوتا، ایک روشنی علم کی آتی کہ آدم خطا کار ہے کہ نہیں، جو مسئلہ آج تک طے نہ ہو سکا۔ اور ایک اکثریت یہ کہتی ہے کہ اپنے باپ کی کے گناہ کا بدلہ اس کی اولاد سے لیا جا رہا ہے۔ آدم نے گناہ کیا، اولاد سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ بائبل نے تو واضح طور پہ کہا the sin of man، انسان کا گناہ۔ تو پہلے ہی چیپٹر میں یہ امر واضح ہو جاتا کہ آدم رہتے کہاں تھے، دنیا میں آنے سے پہلے رہتے کہاں تھے۔ اگر دنیا ہی میں تھے تو یقیناً دنیا مقام تکلیف ہے، غلطی ہوئی ہوگی، اور اگر نہیں جنت میں تھے تو جنت محل تکلیف نہیں ہے۔ وہاں کیا قانون ہوگا نہیں معلوم، یہ قرآن آپ کے سامنے ہے، خدا آپ کے قرآن نے نہیں بتلایا کہ جب آپ لوگوں کو انشاءاللہ جنت میں پہنچایا جائے گا تو کتنی نمازیں واجب ہوں گی، اس قرآن نے نہیں کہا کہ وہ جنت میں کیا ہوگا نہیں معلوم، جنت محل تکلیف نہیں ہے، اس لیے خطا نہیں ہے، خطا نہیں ہے، سزا نہیں ہے۔ آدم کو بھیجنا تھا، اس لیے بھیجنا تھا کہ انسانیت کو منزل ارتقاء پر جانا تھا۔ وہ نزول آدم نہیں ہے، حبوط آدم ہے، حبوط آدم ہے۔ کمال کی طلب انسان کو ساقط نہیں کرتی، اس لیے سقوط آدم بھی نہیں ہے۔ میرے لفظوں پر غور کیجیے، سقوط بھی نہیں ہے، حبوط ہے۔ خالق دین ہال کی گزشتہ 15 سال کی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، حبوط کہتے ہیں اس موقع کو جب کوئی طائر اپنے پروں کو سمیٹ کر کسی مقام پر دب کر اڑنا چاہے، لغت میں حبوط۔ اے بے واؤ، حبوط آدم ہے کہ جہاں سے ترقی کی راہیں نکلی اور تفسیر پوری ہوئی، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس قصے کو اسی اسلامیات کی کتاب میں ختم ہونا چاہیے تھا۔ تنزیہ انبیاء پر گفتگو لازم تھی، اور اگر یہ باتیں سب حل ہو جاتی تو پھر رسالت خاتم سمجھ میں آتی۔
مگر یہ عجیب بات ہے، اس کو علم قرار نہیں دیا گیا۔ جس کو علم قرار دیا جاتا ہے اس علم کو بنیاد سے شروع کرتے ہیں، پہلے حروف تہجی پڑھاتے ہیں، الفاظ پڑھاتے ہیں، جملے لکھواتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، پھر کتابیں پڑھی جاتی ہیں، پھر علوم کی طرف انسان جاتا ہے، درجہ بدرجہ علم ہے۔ علم ہمیشہ طول میں ہے، علم طول میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ رسالت خاتم پر گفتگو کرنے لگے، جبکہ علم رسالت کے لیے لازم تھا کہ آپ آدم کو جانتے، نوح کو پہچانتے، ابراہیم پر گفتگو ہوتی، موسیٰ کے واقعات آپ کے سامنے ہوتے، عیسیٰ کے متعلق ساری باتیں آپ سمجھتے، جب کہیں آپ منزل خاتم پر آتے۔ مگر ہوا کیا، ایک بے اختیار آپ رسالت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے منزل خاتم پر آئے۔ منزل خاتم پر جو پہنچے تو وہ شروع سے ایک مسئلہ جو عدم تسلسل فکر کا تھا وہ یہاں آ گیا، اور وہ یہ کہ جب وقت آتا ہے تو یہ فریاد ہوتی ہے بلند کہ ہم عقل سے نہیں شریعت سے متعلق ہے۔ لیکن جب بچوں کی تعلیم کا موقع آتا ہے تو شریعت سے گفتگو کم ہوتی ہے، عقل سے کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے پوری کتاب میں تعقل کی تجویز ہے کہ ہم عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ رسالت کیا ہے، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں عقل سے کہ رسالت کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ بے اختیار جب عقل سے سمجھنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے جس مسئلے پر فکر کر کے نظر انداز کر دیا گیا وہ یہ کہ کبھی کسی کے معجزے کا ذکر نہ ہو۔ یہ بڑی کمزوری ہے، بڑی کمزوری ہے، ہمارے عقل مندوں کی کمزوری ہے۔ آخر کس بات کا خطرہ ہے؟ یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ معجزہ کا نام نہیں ہے پوری کتاب میں، حالانکہ سورہ حدید جو رسول آیا معجزہ لے کر آیا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا، کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، میزان کو نازل کیا۔ تو اب بینات پہ گفتگو نہیں ہوتی، اور مفسرین کا تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ وہ دریا میں راستہ پہلے ہی سے تھا، پانی خشک ہو گیا تھا نیل کا، اس لیے وہ معجزہ نہیں ہے۔ اور وہ ابراہیم نے 4 پرند رکھ دیے تھے، ان کو ذبح نہیں کیا تھا، یعنی تعقل کیا معجزوں کا تعقل کیا۔ قطنی مرتبت کے پاس آ کے ایک مرتبہ چپ ہو گئے، اب گفتگو ہی نہیں کرتے، معجزے کی گفتگو ہی نہیں کرتے کہ کوئی چیز عاجز کرنے والی بھی ہے دماغ۔ بھئی معجزے کی گفتگو کیوں ہے، لازم کیوں؟ فقط اس وقت کہ مقام خاتم وہ ہے جو اکتساب سے ممکن نہیں ہے، جس کا حصول، یعنی اکتساب سے ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، پڑھ کر لکھ کر ڈگریاں لے کر پی ایچ ڈی بن کر تعقل کر کے وحی کا اور عربی زبان کے ادیب کامل بن کے کوئی محمد عربی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو اس کے معنی یہ کہ وہ ذات معجزہ ہے۔ وہ ذات معجزہ ہے، عقل کو عاجز کرنے والی ذات ہے۔ تو اگر اس انداز سے آپ آتے تو پتا چلتا کہ معجزے پر گفتگو کیوں ضروری ہے۔ آپ نے عیسیٰ کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ گہوارے میں ان کے معجزے کا ذکر آ جائے گا کہ گہوارے میں انہوں نے کلام کیا تھا، اور اگر عیسیٰ کے بعد آپ خاتم کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ 40ویں برس میں نبی ہوئے تو خلش ہوتی کہ جو عیسیٰ تھے وہ تو گہوارے میں نبوت کا اعلان کر رہے تھے، تو آپ اپنے آپ کو خطرے سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے انبیاء کے متعلق گفتگو نہیں کی۔ انبیاء سب بچپن میں نبی ہوئے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن ہی میں حکم عطا کر دیا تھا۔ ہم نے تجھ پر احسان کیا، تیری والدہ گرامی پر احسان کیا۔ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو ہماری نعمتوں کو جو ہم نے نازل کی تھی تم پر اور تمہاری والدہ پر، جبکہ تمہاری تائید کی تھی ہم نے روح قدس سے، تم گہوارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جبکہ ہم نے تجھ کو علم دیا کتاب کا، حکمت کا، تورات کا، انجیل کا۔ تو عیسیٰ کے متعلق اگر یہ گفتگو ہو جاتی تو خاتم کے لیے ثابت کرنا شاید مشکل ہوتا کہ اب گہوارے میں کیا ثابت کریں۔ ساری حدیثیں محفوظ رکھنے والے نہ بچپن سے خبر رکھتے ہیں، نہ جوانی کا پتہ رکھتے ہیں، نہ یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ 40 برس تک کیا ہوا۔ اس تحقیق کی ضرورت تھی، اس ریسرچ کی ضرورت تھی۔ آخر وہ کیسی تاریخی تھی عرب میں کہ اتنا بڑا زمانہ ایک خلا کی کیفیت کو پیش کرتا ہے 40 برس تک۔ ارے 40 برس تک وہی مکہ چھوٹا سا مقام، 1400 برس پہلے کا شہر، پاپولیشن کی تھیوری کو پڑھ ڈالیے تو پتا چلے گا کہ اگر آج کوئی شہر 50 لاکھ کی آبادی کا ہے تو 1000 برس پہلے زیادہ سے زیادہ وہاں 5000 آدمی ہوں گے۔ تو 1400 برس پہلے مکہ کوئی اتنا بڑا شہر تو نہیں تھا کہ جس میں اتنے بڑے خاندان کی ایک فرد جیے اور کوئی یہ نہ بتلا سکے کہ بچپن کے دوست کون تھے، جوانی کے دوست کون تھے، 40 برس تک کتنے احساس تھے، کتنے احساسات تھے۔ A man is known by the company he keeps۔ ارے یہیں سے کم از کم ہم پہچان لیتے کہ یہ دوستی تھی، یہ دوستی تھی، یہ دوستی تھی۔ اس طرح سے سب سے ملتے جلتے تھے۔ نہ دوستوں کا پتہ ہے، نہ ملنے جلنے والوں کا پتہ ہے، نہ آپ کے زیادہ افعال و اعمال و حرکات پہ نظر ہے، کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ پہلا تعارف وہی آئی اور آواز آئی کہ زملونی مجھے ردا اڑا دو، سردی ہو رہی ہے اور مجھے بخار کھائے جا رہا ہے، اور ختیجہ نے سنبھال لیا۔ اگر انبیاء پر مسلسل نظر ہوتی تو یہ دشوار منزل طے ہو جاتی، سر ہو جاتی۔ اس واسطے کہ جو زمانہ گزرا ہے قطنی مرتبت کا، وہ ذریت ابراہیم کے ساتھ گزرا ہے، اس ذریت ابراہیم کے ساتھ گزرا ہے جو امت مسلمات تھی، اور اس طرح سے اگر انبیاء پہ ایک چیپٹر ہوتا، ایک ایک نبی کی باتیں ہوتی اور معجزات پر دلچسپی سے بحث کی جاتی۔ اب رہا عقل کا معاملہ کہ عقل معجزے کو کیسے مانے، عقل ہی تو مانتی ہے معجزے کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، عقل ہی تو معجزے کو مانتی ہے، عقل ہی تو کہتی ہے کہ ہم عاجز ہیں۔ عقل کیسے مانتی ہے؟ عقل مانتی ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے لشکر ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ عقل کہہ رہی ہے جب اتنا لشکر اس کے پاس ہے تو بڑی چھپی ہوئی قوتیں بھی ہوں گی۔ آپ کائنات کو علت و معلول کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں، آپ کائنات کو اسباب و علل کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ ہے، یہ دھواں ہے، آگ نے کسی چیز کو جلایا، یہ دھواں ہوا۔ مگر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یقیناً آگ میں جو کیفیت رکھ دی گئی ہے جلانے کی، اگر کوئی اور چھپی ہوئی علت اس پہ قابو پائے اور آگ کو جلانے سے روک دے، کوئی اور علت اس طرح سے ہو سکتی ہے، کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے کہ آگ کو جلانے سے روک دے، پانی کو بہنے سے روک دے، کسی زخم میں درد کو روک دے اور احساس کو قابو پیدا کروا دے زخم پر کہ احساس ہو ہی نہ زخم کا۔ عقل ہی کہتی ہے کہ بات ایسی چھپی ہوئی علتیں ہیں جس کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ امریکہ سے ہم تک آواز پہنچ رہی ہے، امریکہ کالنگ، دنیا کہہ رہی ہے مادہ اسیریہ کی موجوں پر آواز آ رہی ہے، مگر ہم کو نہیں معلوم ہے، یہ صرف افہام و تفہیم کے لیے ہے کہ کن موجوں پہ کیسی آواز آتی ہے۔ ہم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے عقل کو کہ کوئی نہ کوئی علت ہوگی، مگر اس کے ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، کوئی اور علت بھی قوی ہو سکتی ہے جو اس سلسلہ علت و معلول کو اس کی رفتار سے معطل کر دے۔
یہی ہے معجزہ، یہی ہے معجزہ۔ چاند حرکت کرتا ہے، کوئی اور ایسی قوی علت ہوگی کہ چاند کو حرکت سے روک دے، کوئی اور قوی طاقت ہوگی کہ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ چاند جس کو تم اپنے حساب کا مرکز سمجھتے ہو، جس کو ایک پرہ سمجھتے ہو، جس کے لیے بڑا پہناؤ ہے، بڑی وسعت ہے، مگر وہ بھی دو ہو سکتا ہے، اس میں گھبراہٹ کی کیا بات ہے، حیرانی کی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ مگر صرف یہ جان کے کہ شق القمر کی باتیں چھڑ جائیں تو پھر بات بڑی دور تک چلی جائے گی۔ اس لیے معجزات پر گفتگو ایک سرے سے کی ہی نہیں گئی، اور جب معجزات پہ گفتگو نہ ہو سکی تو وہاں فقط شق القمر ہی معجزہ نہ تھا، وہاں فقط یہی معجزہ نہ تھا کہ سنگریزے ہاتھ پہ تسبیح پڑھتے تھے، یہی معجزہ نہ تھا کہ مدینے کی دیواریں جب آپ چلتے تو وہ رکوع میں جھک جاتی ہیں ادب کے لیے، یہی معجزہ نہ تھا کہ سوکھے کنویں میں اگر لعاب اقدس کو ڈال دیتے تو وہ کنواں ابلنے لگتا، یہی معجزہ نہ تھا، بلکہ وہاں لڑائیاں بھی معجزہ تھیں، وہاں چلتی ہوئی تلوار بھی معجزہ تھی، وہاں مختصر سے لشکر کے ساتھ ہزاروں سے ٹکرانا بھی معجزہ تھا، مگر چونکہ ایک معجزے کو نہیں لکھنا چاہتے تھے اس لیے دوسرے معجزے کو بھی نظر انداز کرتے۔ ان کا خلق مجسم معجزہ تھا، ساری زندگی معجزہ تھی جو ہر کس و ناکس کے لیے ناممکن الحصول ہے، اس لیے کہ ہر منزل خاتم، ہر منزل خاتم، کہ جہاں ابدیت کی انتہا ہو، ابدیت کا کمال ہو، تو ایسی منزل پر انبیاء سے اپنی نظر کو ہٹا کر جب بے اختیار انسان مبحث رسالت خاتم پائے گا تو وہاں صرف یہی گفتگو رہ جائے گی کہ قبائل کو متحد کر دیا، ملا دیا، مگر سب نے گفتگو کی، یہاں بھی یہی گفتگو ہوئی، مگر اس کے ساتھ ایک جملہ تھا، اور صفحہ 219 پہ ہے شاید یہ جملہ، اسلامی نظریہ حیات، کہ خود پیغمبر نے اس کی کوشش کی کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ تعظیم نہ ہو تاکہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اب یہ عقل کی باتیں کرتے کرتے انسان اگر یہ جملہ بھی لکھ دے، اگر یہ جملہ بھی لکھ دے کہ خود آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی اتنی تعظیم نہ ہو کہ فتنہ نہ ہو، اب آپ کی تعظیم نہ کریں تو خدا کی تعظیم کریں۔ لفظ تعظیم کو تو دیکھیے کہ تعظیم کس سے وابستہ ہے، تعظیم کس کی کریں، یعنی آپ کی تعظیم ایسی نہ ہو کہ کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، تو کیا تعظیم ہو رہی تھی، تعظیم کیا ہو رہی تھی؟ تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ 4 باتیں بتلائیں کہ ہمارے پیغمبر سے تعلق کی 4 صورتیں ہیں، ایک ایمان، دوسرے اطاعت، تیسرے اتباع، چوتھے محبت۔ محبت یہ کہا کہ محبت جیسے اصول سے محبت ہوتی ہے، اتباع کی منزل یہ کہ پیغمبر کی نیابت اس وقت پیغمبر کی سنت کر رہی ہے اس لیے پیروی چاہیے، اطاعت کے معنی یہ ہے کہ جو حکم آ گیا پیغمبر کا اس کو مانا جائے، اور ایمان رسول پہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مگر کلام مجید نے جہاں خاتم کے تصور کو پیش کیا وہاں جملے یہ ہیں، گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں خاتم کے تصور کو پیش کیا ارشاد ہوا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت سب کو گھیرے گی، فسأکتبھا للذین یتقون، میں واجب کرتا ہوں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو اپنی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی حفاظت چاہتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں، وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہماری رحمت واجب ہے ان لوگوں کے لیے الذین، وہ لوگ
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. اس آیت کا کوئی حوالہ نہیں ہے. یہ اس آیت پہ گفتگو چھڑی ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں الذین یتبعون، میں رحمت کو لکھتا ہوں ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی. الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی، جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، نبی کی پیروی کرتے ہیں، امی کی پیروی کرتے ہیں. یہ مدارج کو دیکھیے، رسول، نبی، امی، یعنی ارتقائی کیفیت دیکھیے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، اور جن کو پاتے ہیں وہ اپنے نزدیک لکھا ہوا. فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی تذکرہ ہے، انجیل میں بھی تذکرہ ہے. یامرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہے. ینہاہم عن المنکر، برائی سے روک دیتا ہے. یحل لہم الطیبات، طیب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے. یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کی حرمت کا فتویٰ دیتا ہے. یضع عنہم اسرہم، ان کے کاندھے کے بوجھ کو ہٹا دیتا ہے. والاغلال التی کانت علیہم، پاؤں کی زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے. والذین آمنوا بہ، اب جو لوگ اس پر ایمان لائیں، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کریں، وہ نصروہ، اور اس کی مدد کریں. آپ نے دیکھا اب 3 منزلیں، ایمان، تعظیم، نصرت. ایمان، تعظیم، نصرت. خود ایمان میں ہے اطاعت، اس لیے اطاعت کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود ایمان کا نتیجہ ہے اتباع. خود ایمان کی حقیقت ہے محبت. قرآن نے جو حصے اس کے تقسیم کیے وہ یہ کہ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا. اولئک ھم المفلحون، وہی فلاح یافتہ ہیں. اب قرآن سے پوچھئے کہ یہ کیسی تعظیم ہے. قرآن سے پوچھئے کہ کیسی تعظیم ہے. للہ جنود السماوات والارض، سورہ فتح. ان اللہ کان عزیزا حکیما، خدا غالب حکیم ہے. اور پھر اس کے بعد صراحت کی گئی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے تجھ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا. اور اس کے بعد لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ہم نے رسول بنایا کہ اب اس کی عظمت کی جائے، اس کے وقار کو باقی رکھا جائے، اور اللہ کی تسبیح صبح و شام کی جائے. اللہ کی تسبیح صبح و شام کی جائے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اور اے رسول، جس نے تیرے ہاتھ میں بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی. اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں پر ہے. ومن نکسا، اور جو بیعت کو توڑ دے، فانما ینکس علی نفسہ، وہ گویا اپنے نفس کو بیعت سے ہٹا رہا ہے. یہ سورہ فتح کی آیت ہے. یعنی تعظیم اتنی ہو کہ اس کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ سمجھو. بھائی گفتگو اب یہاں تک بڑھ گئی. تعظیم اتنی ہو کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. خدا حی قیوم ہے، خدا حی قیوم ہے. محمد اب نظر نہیں آتے، مگر چونکہ رسول کے ہاتھ میں بیعت کر کے تم خدا کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہو، اس لیے بار بار بیعت کا قلادہ گلے سے نہیں نکالا جاتا.
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. جس کو یہ یقین ہو کہ اب میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہوں، وہ کسی فاسق کی کیا بیعت کرے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں پر ہے. اب پستی والے ہاتھ اگر اپنا ہاتھ بڑھائیں تو وہ عظمت کرنے والا رسول کی وہ یہ جان رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ میں نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی. عظمت کی بحث چھڑی اس لیے، عظمت کی بحث چھڑی اس لیے کہ کہیں رسول کو زندہ نہ سمجھنے لگو. اس لیے کہ اگر رسول زندہ ہے تو ہر مسئلہ بیعت کامیاب نہ ہو سکے گا، ہر مسئلہ بیعت کامیاب نہ ہو سکے گا. رسول جی رہے ہیں، اذان پڑھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، رسول کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں، تشہد میں رسول کی ابدیت کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اور ملائکہ رسول پر درود بھیج رہا ہے. صاحبان ایمان قیامت تک درود بھیجتے رہیں گے. مگر رسول مر گئے، مگر رسول مر گئے، مر گئے، بیعت ختم ہو گئی. اس لیے خلاف بیعت رسول جن کی گردن ہے، ایمانداری سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد تو پھر لفظ بیعت یا سوال بیعت نہ آئے. اب یہ تاریخ ہے جہاں جہاں جس کی نظر میں ہو، جہاں جہاں اس جملے کو آپ منطبق کر سکیں. کیوں انکار کیا؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو. اور پھر یہ کہ ید اللہ فوق ایدیہم حی قیوم ہے، یہ جو بیعت طلب کر رہے ہیں یہ بھی چند دن کی ہے، پھر اس کے بعد رسوائی ہوگی. اگر بادشاہوں کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی، بیعت کا سلسلہ بند ہوگا. بنی امیہ ختم ہوں گے، بیعت کا سلسلہ ختم ہوگا. بنی عباس ختم ہوں گے، بیعت کا سلسلہ ختم ہوگا. آل تاتار و آل عثمان ختم ہوں گے، پھر بیعت نہیں لی جائے گی. اور آج پورے عالم اسلام میں کوئی بادشاہ کے ہاتھ سے بیعت نہیں کرتا. آج کسی حاکم کے ہاتھ پہ کوئی بیعت کرتا ہے؟ اتنی ترقی دین میں ہو گئی ماشاء اللہ، ایسی ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کیوں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم اولو الامر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں؟ اب بیعت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا تو پتہ ہی چلا کہ جو چیز ناقص تھی وہ آگے نہ بڑھ سکی. بیعت عقبہ، بیعت رضوان، ان دونوں کی حقیقتوں کو سنیے. یعنی جس وقت رسول نے یہ اعلان کیا ہے انی رسول اللہ، بیعت طلب نہیں کی تھی. آخر بیعت کی حقیقت تو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بیعت کے معنی کیا ہے. جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو صرف آپ اتنا سننا چاہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ. یہ یوم فتح بیعت کا تذکرہ ہے. جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ کے رسول ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو سب آپ پر قربان کر دیں گے. اور بیعت اس بات پہ کرتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہ بھاگیں گے. کسی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، بیعت کے معنی یہ لکھے ہیں کہ بیعت کی گئی اسی بات پہ کہ ہم کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. گفتگو جہاں جنگ کی ہے، جہاں رسول کے جان کی حفاظت کی ہے، وہاں بیعت طلب کی تھی کہ قربانی سے دریغ نہ کرو، ورنہ اسلام کا اعلان کر کے بیعت کو طلب نہیں کیا تھا. بالکل اسی طرح
ملوکیت کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ تختے بیٹھتے ہی بیعت طلب کرے؟ ہاں کوئی جنگ ہوتی، کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی لڑائی ہوتی مشرکین سے، اور اس وقت کہا جاتا کہ آؤ، نہ بھاگنے کا عزم کر کے آؤ۔ چنانچہ اس طرح سے دست رسالت پر بیعت کرنے والے آگے بڑھے۔ 1200 کی تعداد بتلائی جاتی ہے کہ جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کی اور یہ عہد کی کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں، جو کچھ صحیح۔ لیکن جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، ہر عمل معجزہ، ہر قدم معجزہ، ہر نفس معجزہ۔ یہ وہ زندگی جب تنہا تھے اور کوئی نہ تھا تو ایسے ایسے جملے کہ کفار قریش کانپ اٹھتے تھے کہ کسی صورت قتل کر ڈالے اس کو، ایسی باتیں کرتا ہے، اکیلے ہیں۔ دوسری صورت ہے نزول کے موقع پہ سورہ نون و قلم، پکار کے کہہ رہے ہیں لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ حکم آیا ہے مجھے، اطاعت نہ کر ہر جھوٹی قسم کھانے والے کی، گناہ کرنے والے کی، حد سے آگے بڑھ جانے والے کی، نیکی میں مانے ہونے والے کی اطاعت نہ کر جس کا نسب صحیح نہ ہو، اطاعت نہ کر جس کی حقیقت نہ ہو۔ لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ کفار عرب سن رہے ہیں ایسے ایسے جملے، ہر جملہ ایک چیلنج لڑائی کے لیے۔ اتنا شجاع انسان کہ اس کو کسی کی فکر نہیں، مگر جب فوجیں سامنے آئیں تو پھر اس نے فوجوں کو لڑوایا، سرداری کی اور بتلایا کہ دیکھو اس طرح سے جنگ کی کمان کی جاتی ہے اور اس طرح سے میدان پر حکومت کی جاتی ہے۔ بتلایا کہ اچھا یہ 313 ہیں، یہ 1000 سے لڑ لیں، یہ اتنی مختصر سی ہماری تعداد ہے، اتنی کثیر تعداد سے الجھ جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جہاد کے موقع پہ سیاسی مسائل پر گفتگو ہو گئی کہ ہمیشہ مسلمانوں کو غیر مسلم طاقتوں سے بچنے کے لیے اپنے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، مگر رسالت کے دوران کے جہاد پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی، وہاں جہاد پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ کوئی یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، فلسفے کی کتاب ہے، میں جانتا ہوں، مگر فلسفے میں بھی اس امر کی ضرورت ہوتی ہے، تعقل میں بھی اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بتلایا جائے کہ یہ وہ مقام تھے کہ جہاں انسانیت کا امتحان کیا جا رہا تھا، جہاں انسانیت تل رہی تھی، جہاں یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بدر ہے، یہ احد ہے، یہ خیبر ہے، یہ خندق ہے، یہ 87 غزوات ہیں، یہاں پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے وہ بیعت کرنے والا جو یہ کہہ کے بیعت کرے کہ اب یہ گردن، یہ سر، یہ جسم، یہ میری پوری ہستی یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اگر گردن قلم ہو، سر قلم ہو جائے، اگر گردن قطع ہو جائے تو سب قبول ہے۔ اس طرح سے یہ سارے مہم سر کیے گئے، ایک ایک مہم یوں سر ہوا۔ اور جہاد کے مسئلے میں اگر کچھ بھی لکھا جاتا، کچھ بھی بیان کیا جاتا تو ایک خلش تو ہوتی، ظاہر ہے کہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ہم فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہتے، ظاہر ہے کہ جہاد میں کسی نہ کسی کا نام آتا، جہاد میں کسی نہ کسی کا نام آتا، تو میری حد تک نہیں، امیر المومنین کی حد تک، امیر المومنین کی حد تک امیر المومنین نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا کہ جنگ میں کس کا نام آئے کس کا نام نہ آئے، کبھی خیال نہیں کیا، فقط یہ کہ مقصد رسول آگے بڑھ جائے۔ نام سے بحث نہیں ہے، بدر کی جنگ کسی نے فتح کی ہو، احد میں قریش کے 7 علمبرداروں کو مسلسل کسی نے قتل کیا ہو، خیبر میں مرحب کا سر کسی نے کاٹا ہو، خندق میں عمرو بن عبد الود کو کسی نے سزا دی ہو، کسی نے،
مگر تذکرہ اس لیے ضروری تھا کہ باطل کی طاقتوں اور باطل کی قوتوں کا ایک اندازہ تو ہو جاتا کہ کبھی یہودیت سے مل رہے تھے، کبھی نصرانیت سے مل رہے تھے، کبھی کفار ایک جگہ جمع ہو رہے تھے، اور سب کے سب مقابل پہ آ رہے تھے تنہا محمد کے، اور محمد کا ساتھ دینے والا ہر منزل پر سر وقف تھا۔ وہ لوگ تھے جو اس کا احترام کر رہے تھے، وہ لوگ تھے جو اس کی مدد کر رہے تھے، اور وہ لوگ تھے جو پیروی کر رہے تھے اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا۔ مفسرین نے کہا قرآن، وہی قرآن صرف یہ ہے کہ نہیں، ناموں کی بحث میں قطرے سے میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ایک کوشش کی جائے وہ یہ کہ ساری تاریخ اسلام میں جہاں جہاں نام آ جائے، دیکھیے گفتگو ایسی ہے کہ جس میں یقیناً کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا گفتگو تسلسل کے ساتھ ہے یا اس فکر کے ساتھ ہے کہ جہاں صحیح طور پر ہم کسی اسلامی تھاٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت ہی صحیح طریقہ فکر ہے کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے نقاد اس کو قبول نہ کریں، لیکن ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ احد کی لڑائی، بدر، خیبر، خندق، 87 غزوات، یا ایک کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ جہاں جہاں علی کا نام ہے وہاں سے علی کا نام ہٹا دیا جائے، کسی اور کا نام ڈال دیا۔ اب تاریخ ایسی مرتب ہو خطرات سے بچنے کے لیے، کسی کا نام ڈال دیا، کوئی شخص جس کو آپ پسند کریں کہ صاحب انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے مذہب کو قتل کیا، وہ عمرو بن عبدوت کے مقابل پہ گئے، علی کو ہٹا لیجیے۔ فقط یہی نہیں، وانذر عشیرتک الاقربین والی پہلی دعوت سے علی کو ہٹا لیجیے۔ جہاں جہاں علی کا نام آ رہا ہے تاریخ اسلام میں خطرے سے بچنے کے لیے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے، ہٹا لیجیے۔ علی نہیں ہے، خیبر میں نہیں، خندق میں نہیں، کہیں۔ اور اس طرح سے ایک نام کو ہٹانے کے بعد پھر جو تاریخ رہ جاتی ہے غزوات کی، پھر جو تاریخ رہ جاتی ہے جہاد کی، اسی کو سند بنا لیجئے، مگر اس کے باوجود کوئی نام تو رہے، کوئی جہاد کا ذکر تو رہے، کسی غزوے کا ذکر تو رہے، کسی جنگ کا ذکر تو رہے، تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ نبی فقط مصلح انسانیت اس معنی میں نہیں تھا کہ اپنے اخلاق کو پیش کرتا جائے، بلکہ اخلاق ہی کو لے کر جب وہ جنگ کے میدان میں آتا تو لڑائی یوں ہوتی، یعنی ذرا سا خیال کہ علی کا نام نہ آنے پائے، اس واسطے کہ اس نام کی ایک عجیب خصوصیت، جب آ جاتا ہے تو دوسرے کو راہ نہیں دیتا۔ اس نام کی ایک عجیب خصوصیت، محبت میں، معرفت میں، عبادت میں، ذکاوت میں، اخلاص میں، معرفت الہی میں، اور پھر احکام میں، قضا میں، جہاد میں، زہد میں، تقوی میں، جہاں یہ نام آیا کسی اور کو راہ نہیں دے۔ اس لیے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ کلی طور پر اس نام کو تاریخ سے ہٹا کر اپنے دوستوں کے نام وہاں رکھ دیے نا، تاکہ کم از کم ہمارے نوجوانوں کی نظر جہاد پر تو پڑے کہ جنگ ہوئی تھی، نہ خیبر کا تذکرہ، نہ خندق کا تذکرہ، نہ بدر کا تذکرہ۔ مدنی زندگی کیا ہے؟ مدنی زندگی وہ ہنگامہ ہے، وہ مقابلہ ہے کہ جس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ہر قدم پر ایک جہاد ہے، ہر قدم پر ایک جنگ ہے، ہر قدم پر ایک غزوہ ہے، پوری زندگی اس طرح سے جا رہی ہے، اور قرآن مسلسل مجاہدین کی تعریف کیے جا رہا ہے۔ ہم اس کو سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مسلم حکومت پہ کبھی کوئی حملہ ہو جائے تو کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ ہے جہاد کی دعوت۔ تو یہ تاریخ رسالت نہیں ہے،
یہ فکر رسالت نہیں ہے، یہ رسالت کے موضوع پر تعقل نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ مکے سے مدینے تک، مکے میں اور مدینے میں وہ کون سے تاثرات تھے کہ جس سے مسلمان متاثر ہو رہے تھے، وہ کون سے تاثرات تھے جس سے مسلمان متاثر ہو رہے تھے. تو بہرحال اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو میں ایک بات عرض کروں، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ ہو رہا ہے اس لیے میں نے کہا. تاریخ اسلام جو لکھی جا رہی ہے اس میں اب خیبر میں علی کا نام نہیں آتا، خندق میں علی کا نام نہیں آتا. بدر کی لڑائی کا جب تذکرہ ہوا تو کہا اللہ کے فضل سے یہ جنگ کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی، اللہ کے فضل سے خیبر کی لڑائی کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی. مختلف کتابیں جو اس دور میں چھپ رہی ہیں اب نام نہیں آتا، مگر یہی کہ فرشتے آئے اور مدد ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی. یہ طریقہ بعد میں دیکھا جائے گا کہاں تک مناسب ہے کہاں تک نامناسب، مگر تعلیمی انداز سے اگر کوئی ماڈل سامنے نہیں ہے، اگر کوئی مثالی نمونہ سامنے نہیں ہے، اگر کوئی نصب العین سامنے نہیں ہے، اگر کوئی ہستی سامنے نہیں ہے، اور فقط اگر فرشتے ہیں تو آپ متاثر کیسے کریں گے؟ آپ متاثر کیسے کریں گے؟ یہ جو میں نے کہا کہ نام ہٹا دیے جائیں اگر خطرے سے بچنا ہے تو نہیں، یہ ہو رہا ہے. تاریخ اسلام جتنی اس دور میں چھپی ہے سب میں سے نام ہٹا دیے گئے، مگر یہ وہ عظمت والا ہے کہ جس کے نام کے ہر جنگ سے ہٹائے جانے کے بعد بھی نہ اس کی عظمت کم ہوتی ہے نہ اس کا وقار کم، صرف اس لیے کہ اس نے رسول کی ایسی تعظیم کی کہ دنیا یہ سمجھ گئی کہ شاید بندگی کے قریب قریب جا رہی ہے عظمت. اس نے کہا کہ کوئی بڑا فتنہ نہ ہو، ایسی تعظیم رسول کی نہ کی جائے کہ کوئی بڑا فتنہ نہ ہو. میں بار بار نہیں دہرانا چاہتا، اسی کو دنیا نے اسی تعظیم کو عبادت جان کر طنز کی کوشش کی تھی، جو بھی ہوا، مگر اس گھرانے نے ہمیشہ رسول کی عظمت کا خیال رکھا. اب یہ کہ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، کسی انسان کا کمال ہے کہ خود اس کے گھر والے اس کی اتنی عزت کریں، ورنہ عموماً انسان کی عزت گھر والوں میں نہیں ہوتی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے گھر والے زیادہ جانتے ہیں کہ کتنی خامیاں ہیں. جہاں گھر والے اتنی عزت کرتے ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اتنی قربت کے باوجود نظر کوتاہی پہ نہ جا سکی، نظر خامی پہ نہ پڑ سکی، اس لیے عظمت کی تعظیم. اور اس تعظیم کے ساتھ کہ جب آواز دی السلام علیک یا رسول اللہ، سلام ہو تجھ پر اللہ کے رسول، اب وہ حیات میں سلام ہو، بظاہر مرنے کے بعد سلام ہو، مدینے میں سلام ہو، کعبے میں سلام ہو، کربلا میں سلام ہو، کوفے میں سلام ہو، شام میں سلام ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو عزیزان گرامی، وہ حضرات جو بڑی توجہ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں اور نقد و نظر کے تصور سے بھی سن رہے ہیں، میں یہ کہتے ہوئے مجھے باک نہیں ہے کہ یہ گھرانے کا طریقہ تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ ہے، تبلیغ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر سلام مناسب نہیں ہے تو سلام مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس لیے سلام تسلیم کی ایک شکل عام ہے اور سلام کیا گیا. دنیا یہ سمجھی کہ زندہ سمجھ رہے ہیں. کمال محبت ہے، کمال محبت ہے یہ کہ بندگی کو اس مقام پر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں صرف عبد ہے اور معبود اور کوئی نہیں. معبود نہیں کہتے، کسی نے محمد کو خدا نہیں کہا تھا، نہ مکے میں کہا تھا نہ مدینے میں کہا تھا، نہ آج کوئی کہہ رہا ہے خدا نہیں. مگر صرف اتنی سی بات
کہ یہ دل اس طرح سے کیوں جھکتا ہے، اتنی عظمت کیوں، اتنا احترام کیوں، اتنا خیال کیوں؟ تو بڑی پیش بندیاں ہیں، باقی کے 2 دن ہیں، دیکھا جائے گا۔ لیکن آج گفتگو ختم۔ اس گھرانے نے یہ مسلسل اعلان کیا بعد کربلا کہ نانا دیکھ رہے ہیں، نانا سن رہے ہیں، نانا کی نظر میں ہے یہ رودا۔ کیا ہمارے نانا سے شفاعت طلب کریں گے وہ لوگ جو ہم کو اس طرح سے در بدر پھرا رہے ہیں؟ شہزادی کا خطبہ ہے۔ بہرحال گفتگو یہاں تک پہنچی، ہر گام، ہر سانس نانا آئیے، یا رسول اللہ دیکھیے، یا جدہ ہماری مصیبتوں کا اندازہ کیجئے۔ گفتگو ختم ہوئی، عابد بیمار کے یہ جملے سن لیجئے، دعا کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جب ہم شام پہنچے اور حاکم کے دروازے پر پہنچے تو یہ الفاظ یاد رکھیں گے آپ، اتونا بحبال وربقونا مثل الاغنام، کچھ رسیاں لائی گئیں اور ہم کو جانوروں کی طرح سے باندھ دیا۔ اتونا بحبال وربقونا مثل الاغنام، تفصیل دی گئی کہ میری پھوپھی زینب کے گلے میں رسی باندھی گئی، میری بہن سکینہ کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ تو دیکھا یہ کہ ایک کا قد طولانی تھا، ایک بچی کم سن تھی، یہ مناسب نہ سمجھا گیا۔ تو امام فرماتے ہیں میں نے خود کہا کہ یہ کچھ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح سے پھوپھی اور بھانجی کو باندھ دیا جائے کہ اگر پھوپھی کبھی کھڑی ہونا چاہے تو اس بچی کو تکلیف ہو۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری پھوپھی کے بازو میں رسی باندھیں گے اور سکینہ کے گلے میں رسی باندھیں گے۔ تو کسی کی کلائی، کسی کا بازو، کسی کا گلا، اس طرح سے رسیاں باندھی۔ عابد بیمار زنجیروں میں تھے کہ ایک مرتبہ ملک جناب زینب نے کہا یبن رسول اللہ کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا پھپھی اماں مرضی مولا پر چلتے ہوئے، حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے بہر صورت اس منزل کو طے کرنا ہے۔ عابد بیمار سے اس حکم کو لے کر ایک مرتبہ کنبے کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا گھبرانا نہیں، زینب بھی ساتھ ہے، ام لیلا نہ گھبراؤ، ام فرمان نہ گھبراؤ، میں ساتھ ہوں، پریشان نہ ہونا۔ اور یہ کہہ کے آہستہ آہستہ تاکہ بی بی سکینہ کو تکلیف نہ ہو قافلے کو لے کے چلی، منہ منہ کے دیکھتی جاتی تھی کہ کون کون ساتھ آ رہا ہے۔ علماء مقاتل بیان کرتے ہیں پہلے دروازے کو طے کیا، دیکھا کہ دونوں طرف فوج کے دستے کھڑے ہیں، دوسرے دروازے کو عبور کیا، دیکھا کہ تماشائی بھرے ہیں، تیسرے دروازے کو طے کیا، دیکھا کہ عمراء تماشے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، چوتھے، پانچویں، چھٹے دروازوں کو طے کیا، دیکھا اراکین شہر سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، قیدی کس شان سے آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آخری دروازہ تھا اور پھر دربار۔ جب 7ویں دروازے کے قریب آئیں، علی کی بیٹی کمر تھام کے بیٹھ ظاہر شہزادی کا بیٹھنا تھا،
نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں یہ آخری منزل ہے. آخری منزل ہے. پھوپھی اماں اب اس وقت صبر کا کمال دکھلانا ہے. تو کہا بیٹا بے صبری کے لیے نہیں بیٹھ گئی، چاہتی تھی کہ سب جمع ہو جائے تو مڑ کے ذرا نانا کو سلام کر لوں. نانا تیری نوازیاں دربار میں جا رہی ہیں.